ناظرین، انصاف میں تاخیر انصاف کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہوتی ہے۔ میں کافی عرصے سے مختلف حلقوں میں انتخابی سروس کرتا ہوں، اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے میں نے اس کا سلسلہ روکا ہوا تھا، لیکن آج سے پھر اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور آج باقاعدہ طور پر میں خود گھنٹہ گھر میں اس حوالے سے گیا۔ یہ ویلاگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں یہ جو میں نے آپ کو انٹرو میں ایک لفظ بولا ہے کہ انصاف میں تاخیر جو ہے وہ کیوں کر گلا گھونٹنے کے مترادف ہوتی ہے، کیونکہ اب جو ہے ووٹر وہ اب پھر بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ آپ عوام کو کسی بھی صورت میں ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی من مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ اگر عمران خان صاحب مجرم تھے آپ کی نظر میں اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا، تو کوئی بھی مجرم جب آپ اس کو اتنا تاخیر اس کو بالکل جسے کہتے ہیں ریلیکس کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی ایک جمع کرتا ہے طاقت کو، پھر دوبارہ نئے سرے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے، عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، تو پھر یہ جو لڑائی ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، یہ بھی میرے خیال میں آپ سے اور ہم سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ہی اس سے سفر ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا، نہ عمران خان صاحب کا ہوگا، نہ پی ڈی ایم جماعتوں کا ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوگا۔ تو اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یہ واقعتاً یہ ایک اس پورے معاملے میں ملوث تھی، تو میرے خیال میں اتنا عرصہ جو ہے وہ بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عوام کو اس حوالے سے ایک مؤثر کمپین چلانی چاہیے تھی، جس میں پی ڈی ایم حکومت جو ہے مکمل طور پر ناظرین ناکام رہی ہے، اور اس کا خمیازہ انہیں لازمی بات ہے کہ وہ بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے ناظرین وہ بولتا ہے، یہ میں اپنے کیونکہ میں ایک اپنی صحافتی بددیانتی نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز ہے جو کسی نے جیسے کہا اس کو ویسا دکھانا یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور ہم پر یہ ایتھیکلی یہ لاگو بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے جو جذبات ہیں، لوگوں کے جو احساسات ہیں وہ من و آپ تک پہنچائیں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا یہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ امانت ہوتی ہے، کوئی بھی شخص آپ سے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو وہ آپ نے آگے بتانا ہوتا ہے، اور اس کو باقی عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ عوام فلاں حلقے کی یا فلاں علاقے کی عوام جو ہے وہ یہ رائے رکھتی ہے۔ تو ناظرین، ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ایک کانٹے دار قسم کا مقابلے کی فضا ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت دعوے کر رہی ہے کہ جی ہمارا بڑا زبردست قسم کا جی ہم اگلی حکومت بنا رہے ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دبئی میں بیٹھ کے وہ سارے کے ساری آپس میں وہ ایک تقسیم کاری کا عمل بھی جو ہے وہ شروع کر چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں۔ تو یہ ایسا ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ عوام آخرکار عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عوام کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف یا اگر عمران خان اس حوالے سے مکمل طور پر ملوث ہے تو پھر یہ 2 مہینے کا ڈیلے جو ہے یا 2 مہینے کا اتنا تاخیر کرنا، اور پھر ایسا منصوبہ نہ بنانا کہ جی یہ دیکھیں ابھی بچے کو پتہ چل رہا ہے کہ جی جیسے ہی حکومت جائے گی، نگران حکومت آئے گی تو وہ پھر کریک ڈاؤن کرے گی، تو کیا کریک ڈاؤن کرنے سے کسی بھی جماعت کو آپ جو ہے وہ ختم کر دیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ عوام کی پورے پاکستان جب سے بنا ہے نہیں مانے گی، نہ ہی اب مانی جائے گی، لیکن میری نظر میں خود ذاتی طور پر بہت ساری چیزوں کے باوجود میں عمران خان صاحب سے اختلافات صرف اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے عوام کو صحیح گائیڈ نہیں کیا، اور یہ جو 9 مئی کا سانحہ یہ مجھے خود لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک پری پلان تھا، اور پری پلان اس طرح سے تھا کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کسی اور انسٹیٹیوشن پہ، کسی اور سیاستدان کے گھر پر، یا کسی بھی پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی کہیں پر بھی مظاہرے نہیں ہوئے، صرف اور صرف آرمی ہاؤسز کے اوپر، آرمی کی جو تنصیبات تھیں ان کے اوپر حملے کیوں کر ہوئے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے سامنے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کبھی بھی انصاف کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ تاخیر کرتے ہیں تو عوام میں اس کا ایک برا امپیکٹ پڑتا ہے، عوام میں یہ امپیکٹ جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ فلاں بندے کو یا فلاں پارٹی کو یا فلاں شخصیت کو جو ہے وہ ملائن کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عمران خان نے کافی حد تک یہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عوام تک پہنچانے میں، حالانکہ ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ مین سٹریم میڈیا میں بالکل بھی نہیں آ سکتے، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ان کا مکمل طور پر پابندی ہے۔ ایون دین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ARY
جب وہ ان کی تصاویر ویڈیو دکھا رہا تھا تو اس میں عمران خان جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بالکل بلیک حصہ بلر کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں واضح ہیں کہ عمران خان کو ایکسیس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ مکمل طور پر عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور عوام ان کے پیغام کو سمجھ بھی رہی ہے. آج کے جو سروے میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ آج کے سروے میں بھی مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی بھی لوگ 50-50 ہیں، ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کو اب یہ نظر آ گیا ہے کہ یہ 2 مہینے سے یہ صرف اور صرف باتیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری پالیسیز میرے خیال میں پی ڈی ایم کی یہ بالکل ناقص حکمت عملی ہے. اور اس میں کسی بھی طور پر یہ ایک الگ بحث ہے کہ جی آپ کو ملک کی اکانومی جو ہے وہ سنبھالنی چاہیے، اور اس طرح کے اگر بھائی اکانومی سنبھالنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں جو مرضی جس کا مرضی دل کرے وہ آرمی ہاؤسز پر حملہ کر دے، جس کا مرضی دل چاہے فوجیوں کے جو شہداء ہیں ان کی بے حرمتی کرے، ان کے مجسموں کو اٹھائے. اور اگر آپ کے پاس پکے پروف ہے تو آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ جتنا آپ سپیئر کر رہے ہیں، جتنا آپ وقت دے رہے ہیں، الٹا اس سے آپ صرف اور صرف عمران خان کا فائدہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو ہفتے بعد 10 دن بعد گرفتار بھی کیا جاتا ہے تو عوام کی نظروں میں تو اب یہ تاثر تقریباً بن چکا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور عمران خان کو جان بوجھ کر ملوث کیا جا رہا ہے. یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ یہ ساری شرارت ہے. تو بہرحال اس حوالے سے جو ٹھوس اقدامات ہیں وہ ہر صورت میں لینے چاہیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لازمی طور پر ہونا چاہیے. اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا عمران خان اس میں ملوث نہیں ہے تو اس کو فوری طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. چاہے آپ فوجی اس کا ٹرائل ہو، لیکن اس ٹرائل میں کم از کم جس طرح عمران خان نے خود کہا کہ میں اس میں خود فیس کروں گا اور میں اس میں خود اپنی صفائی پیش کروں گا، تو اگر عمران خان کے پاس ایویڈنس ہیں، اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ اس حوالے سے مکمل طور پر جو ہے وہ بے گناہ ہیں، تو انہیں مکمل طور پر اس چیز کا جو ہے انہیں ان کا جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے. اور ان کو ہر صورت میں یہ جو تحقیقات ہیں اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تعاون کروں گا، تو اس کے باوجود بھی آپ ان کو گرفتار نہیں کر رہے اور صرف ایک بیانیہ آپ پریس کانفرنسز کرنے آ جاتے ہیں، مسلسل بتاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان اس میں ملوث ہے. بھائی ملوث ہے تو ملوث جو شخص ہوتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کا جو ہے ٹرائل بھی نہ ہو اور اس کو آپ کہیں گی. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہے مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. عدالتیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کیس ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، عمران خان کو آؤٹ آف دی وے جا کر جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ ملک کو آپ پھر سب ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. پھر یہ ہو کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ دوبارہ ایک قسم کا موقع دے رہے ہیں کہ دوبارہ شدت کے ساتھ یہ پارٹی تیار ہو اور شدت کے ساتھ جو ہے یہ دوبارہ سے جو ہے سب پر حملہ آور ہو. تو ان چیزوں کے اوپر مکمل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے. میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اگر اس معاملے میں ملوث ہیں تو انہیں سزا ملنی چاہیے. اگر وہ ملوث نہیں ہیں، تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے، تو پھر میرے خیال میں انتہائی زیادتی والی بات ہے کہ آپ مسلسل ان کی اس طرح جو ہے کمپین کریں، اس طرح پروپیگنڈا کریں ان کے خلاف اور کہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف ایک ملک دشمن جماعت ہے. اس کا سب سے پہلے ٹرائل ہونا ضروری ہے، اس کی تفتیش ہونا ضروری ہے، پھر یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا حل کے حل تک ہم پہنچ سکیں گے. ورنہ یہ جو لڑائی ہے یہ ہمارے صرف اور صرف ناظرین ملک کا نقصان کر رہی ہے. اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس میں نہ عمران، آپ دیکھیں آج عمران خان نے جیسے بیان سامنے آیا کہ جی آئی ایم ایف کو ہم نے کہا جی کہ انتخابات کی گارنٹی جو ہے وہ اگر آئی ایم ایف دیتا ہے تو ہم جو ہے یہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ پھر اس کے بعد آپ کس دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان دیکھیں آج سے جب یہ پہلا جو ان کا ایگریمنٹ تھا، جب یہ ریوائیول اس کا کرنے جا رہے تھے تو اس وقت یہ واضح طور پر کالز پکڑی گئی سابقہ وزیر خزانہ کی، کے پی کے وزیر خزانہ کے ساتھ کہ آپ لکھ کے بھیجیں کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کو قرضہ نہ دے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پروف آ چکے تھے تو آپ نے اب تک کارروائی کیوں نہیں کی؟ سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں، سب سے بڑے ذمہ دار یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جنہوں نے اس حوالے سے اپنے آپ کو پوتر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بالکل ایسا ثابت کرنے کے لیے جی ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہیں کیا، ہم جو ہیں بالکل نیٹ اینڈ کلین جو ہیں، جی ہاں ہم نے کوئی سیاسی وکٹمائزیشن نہیں کی. او بھائی سیاسی وکٹمائزیشن کو چھوڑیں. اگر کوئی بندہ جرم کر رہا ہے تو اس کو پکڑنا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر سزا دینی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اپنے پر جو ہے وہ ایک سفید چادر کا کھول چڑھا کے اپنے آپ کو کہیں جی ہم نے اس حوالے سے کچھ نہیں کرنا. تو بہرحال عوام جو ہے
وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے. ابھی تک بھی یہ بات ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ ٹوٹ نہیں سکا, وہ کسی نہ کسی شکل میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ضرور ہے. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.